نے جب جب دل سے پکارا محسن، میں نے تب تب یہی کہا تمہارا ہے محسن۔ محسن نقوی صاحب کی اس غزل کے کچھ اشعار مجھے آج یاد آ گئے جب میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی چھوٹی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری کو سندھ کے اندر جو سیلاب سے متاثرہ خاندان تھے، جو لوگ تھے، جو مختلف کیمپوں کے اندر رہائش پذیر تھے، ان کے درمیان موجود پایا تو مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو کا وہ زمانہ، وہ دور یاد آ گیا جب وہ وزیر اعظم ہوتی تھیں یا اپوزیشن میں ہوتی تھی۔ تو جب بھی اس ملک کے اوپر کوئی مصیبت آئی، چاہے وہ سیلاب کی صورت میں ہو، چاہے وہ زلزلے کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، تو وہ ہمیشہ اپنی عوام کے درمیان موجود پائیں۔ تو ابھی بھی جب یہ سیلاب آیا تو مختلف پارٹیاں، جن میں جو سیر فہرست ہے تحریک انصاف، انہوں نے اپنی سیاست کرنا شروع کر دی سیلاب کو لے کے کہ کیسے جی سندھ تباہ ہو گیا۔ حالانکہ یہ قدرتی آفت تھی، پوری دنیا نے تسلیم کر لیا کہ یہ قدرتی آفت تھی، جو ایسی آفت ہم نے پہلے کہیں نہیں دیکھی، دنیا نے تسلیم کیا۔ لیکن یہ جو نہ ماننے والا ایک انسان ہے، جو میں نہ مانوں کی جس نے رٹ لگائی ہوئی ہے، تحریک انصاف کا چیئرمین عمران خان نیازی صاحب، اس نے بھی اپنی وہی گندی سیاست کی اور اپنی جو یوتھی ہیں، جو ان کی پوری ایک ٹیم ہے سوشل میڈیا کی، جن کا کام ہے صرف سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ پھیلانا اور گند پھیلانا، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو بیٹے ہیں بلاول بھٹو زرداری، جو اس ٹائم وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، ان کو بدنام کرنے کی۔ لیکن میں قربان جاؤں اس لیڈر کے، اس بیٹے کے اوپر اور اس کی بیٹی کے اوپر، جس نے اپنی ماں کی یاد تازہ کر دی ان لوگوں کے درمیان پہنچ کے۔ انہوں نے بولا کہ ہمیں اس ٹائم سیاست کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کوئی سیاست نہیں کرنی، خاص طور پہ سیلاب زدگان کو لے کے ہماری جو پہلی ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ریلیف کیسے دینا ہے، ان کی مدد کیسی کرنی ہے اور ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے کیسے کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورا جو سندھ ہے وہ سیلاب سے تباہ ہو چکا ہے، جتنا انٹیریل سندھ تھا تباہ ہو چکا ہے۔ ٹرینیں جو ہیں، ان کی پٹڑیاں وہ جو ہیں پانی کے اندر بہہ چکی ہیں، جو فصلیں ہیں لوگوں کی وہ تباہ ہو چکی ہیں، جو گھر ہیں ان کے اندر جو کچھ تھا وہ سب ان کا ملیا میٹ ہو چکا ہے۔ ان کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف جو مختلف سندھ گورنمنٹ کی طرف سے امدادی کیمپس لگائے گئے ہیں وہ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں۔ تو آج میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا تو مجھے وہ محسن نقوی کی غزل کے اشعار یاد آ گئے کہ اس نے جب جب دل سے پکارا محسن، میں نے تب تب یہی کہا تمہارا ہے محسن۔ کہ جب بھی سندھ کی عوام محترمہ بے نظیر بھٹو کو پکارتی تھی تو محترمہ بے نظیر بھٹو اپنا سب کچھ چھوڑ کے ان لوگوں کے درمیان موجود ہوتی تھیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنا والد ذوالفقار علی بھٹو قربان کیا، لیکن جب سندھ کی عوام نے ان کو بلایا اور پکارا تو وہ سب کچھ بھول کے دوبارہ ان کے درمیان موجود پائی گئیں۔ تو ایسے ہی میں قربان جاؤں اس خاندان کے اوپر کہ کتنا دلیر ہے، کتنا بہادر ہے، کتنا نہ ڈر ہے۔ وہ مجھے پھر ایک محسن نقوی کا شعر یاد آ گیا کہ اتنا بے حس کے پگھلتے ہی نہ تھا باتوں سے آدمی تھا کہ تراشا ہوا پتھر دیکھا۔ سندھ کی عوام کے اوپر مشکل ٹائم آیا تو انہوں نے اسی بھٹو خاندان کی طرف دیکھا، جب وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ تو آج بھی ان کی جو بیٹی ہے چھوٹی، کیا نام ہے، آصفہ بھٹو زرداری، ان کو اپنے درمیان موجود پایا۔ کیسے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے چہرے کے اوپر تھکاوٹ تھی، جن کے چہرے کے اوپر وہ بیماری کے اثرات موجود تھے، ان کے چہرے کے اوپر خوشی کا باعث بنی مسکراہٹ بکھیری اسی بے نظیر کی ہم شکل آصفہ بھٹو زرداری نے۔ تو آج ایسا لگ رہا تھا کہ سندھ کی عوام نے بھی یہ اس ٹائم ان کو دیکھ کے ان کو یہ لگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے دوبارہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بھٹو جو ہے کبھی مر نہیں سکتا، بھٹو ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ میں اس کی تعریف اس لیے نہیں کر رہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ پیپلز پارٹی کی تعریف کرتے ہیں اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ آپ جو ہے ان کے لیے اچھے کلمات ادا نہیں کرتے۔ تو ناظرین، میں صرف اس بات پہ آج
آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں سیلاب زدگان کو لے کے جو تحریک انصاف کے اوپر جو تنقید کرتا ہوں کہ دیکھیں سیاست کا بہت ٹائم ہے، پچھلے 22 سال انہوں نے سیاست ہی کی ہے، لیکن اس قوم کے اوپر جب مشکل وقت آتا ہے تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی سیاست ایک طرف کر دیتا ہے، لیکن اس عمران خان نے اس سیلاب کو بھی جو ہے نہیں بخشا۔ جو سیلاب سے متاثرہ لوگ تھے، جن کی فصلیں، جن کا مال مویشی سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا، اس کے اوپر بھی اپنی گندی سیاست کی، اس کے اوپر بھی اس نے جو ہے جھوٹ نہ چھوڑا، جو فراڈ تھا وہ نہ چھوڑا، وہ بھی جہاں پہ لوگ ایک عام جو شہری تھا، چاہے وہ لاہور کا تھا، چاہے وہ کراچی کا تھا یا کسی اور شہر کا تھا، اس نے اپنی جھولی پھیلائی، ان کے لیے چندہ اور کیا نام ہے ان کے لیے فنڈز اکٹھے کیے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو یا کوئی اور جماعت کی پارٹی ہو، انہوں نے ان کے لیے فنڈز اکٹھے کیے۔ لیکن اس عمران خان نے آپ نے دیکھا کہ ایک جھوٹی ایک پروگرام چلایا گیا جس کے اوپر جھوٹی کالز ریکارڈ کر کے جو ہے پیش کی گئیں اور پوری میڈیا پہ دکھایا گیا جی فلاں نے اتنے ملینز دیا، فلاں نے اتنے کروڑ دیا، لیکن مجھے بتائیں تو صحیح آج 20 دن گزر گئے، وہ کروڑوں روپے، وہ ڈالر، وہ ملینز وہ کہاں پہ ہیں؟ ایک کیمپ تک جو ہے سندھ میں نہیں لگایا گیا۔ سندھ تو دور کی بات ہے، جو جنوبی پنجاب ہے ان کا اپنا جو صوبہ جہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، ایک پرویز الہی کی صورت میں یہ وہاں بھی نہ جا سکے، وہاں پہ بھی ایک کیمپ نہ لگا سکے، ایک خیمہ نہ دے سکے، تو اس کے اوپر پھر ان کے اوپر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا کام تھا کہ ہم جو ہے عوام کے درمیان ہمیشہ سچ لائیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو شعور اور عقل دی ہے کہ وہ دیکھے کہ کہاں ایک طرف بے نظیر بھٹو شہید کی بیٹی اور بیٹا، اور کہاں عمران خان جیسا مکروہ چہرہ جو کہتا ہے کہ ہم اس ملک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے جو ہے لیڈر ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ایک ماتم کرنے کا دل کرتا ہے ایسی پارٹی کے لیڈر کے اوپر جس کو صرف اپنی سیاست کی ہے اور ملک پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہاں کی عوام کس طرح بھوک سے مر رہی ہے، کس طرح ان کا سب کچھ سیلاب نے اپنے ساتھ بہا کے لے گیا۔ لیکن ان کو صرف چاہیے تو اپنی سیاست چاہیے اور ان کو وزیر اعظم کی کرسی چاہیے، جو ان کو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو کبھی نہیں ملے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔